ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو خالد احمر نے حدیث سنائی اور ابو کریب اور اسحاق بن ابراہیم نے ابو معاویہ سے اور ان دونوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو ذبیان سے اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹے سے لشکر میں بھیجا، ہم نے صبح صبح قبیلہ جہینہ کی شاخ حرقات پر حملہ کیا، میں نے ایک آدمی پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن میں نے اسے نیزہ مار دیا، اس بات سے میرے دل میں کھٹکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کی اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اسلحے کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے کہا ہے یا نہیں۔ پھر آپ میرے سامنے مسلسل یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی اسلام لایا ہوتا اور اسلام لانے کی وجہ سے اس کلمہ گو کے قتل کے عظیم گناہ سے بری ہو جاتا۔ ابو ذبیان نے کہا، اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اور میں اللہ کی قسم کسی اسلام لانے والے کو قتل نہیں کروں گا جب تک ذوالبطین یعنی اسامہ اسے قتل کرنے پر تیار نہ ہوں۔ ابو ذبیان نے کہا، اس پر ایک آدمی کہنے لگا، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان نہیں، اور ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کا ہو جائے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم فتنہ ختم کرنے کی خاطر جنگ لڑتے تھے، جبکہ تم اور تمہارے ساتھی فتنہ برپا کرنے کی خاطر لڑنا چاہتے ہو۔ صفوان بن محرز نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے فتنے کے زمانے میں جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اسعد بن سلامہ کو پیغام بھیجا اور کہا، میرے لیے اپنے ساتھیوں میں ایک نفری جمع کرو تاکہ میں ان سے بات کروں۔ چنانچہ اسعد نے اپنے ان ساتھیوں کی جانب ایک قاصد بھیجا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو جندب ایک زرد رنگ کی لمبی ٹوپی پہنے ہوئے آئے اور کہا، جو باتیں تم کر رہے تھے وہ کرتے رہو یہاں تک کہ بات چیت کا دور چل پڑا۔ جب بات ان تک پہنچی تو انہوں نے اپنے سر سے لمبی ٹوپی اتار دی اور کہا، میں تمہارے پاس آیا تھا اور میرا ارادہ یہ نہ تھا کہ تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سناؤں، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر مشرکین کی ایک قوم کی طرف بھیجا اور ان کا آمنا سامنا ہوا۔ مشرکوں کا ایک آدمی تھا، وہ جب مسلمانوں کے کسی آدمی پر حملہ کرنا چاہتا تو اس پر حملہ کرتا اور اسے قتل کر دیتا، اور مسلمانوں کا ایک آدمی تھا جو اس کی بے دیانی کا متلاشی تھا۔ کہا، ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہیں۔ جب ان کی تلوار مارنے کی باری آئی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ فتح کی خوشخبری دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے پوچھا، اس نے آپ کو حالات بتائے، حتیٰ کہ اس آدمی کی خبر بھی دے دی کہ انہوں نے کیا کیا۔ آپ نے انہیں بلا کر پوچھا اور فرمایا، تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مسلمانوں کو بہت ایذا پہنچائی تھی اور فلاں فلاں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کے نام گنوائے، میں نے اس پر حملہ کیا، اس نے جب تلوار دیکھی تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے قتل کر دیا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ کہا، جی ہاں۔ فرمایا، قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آئے گا تو اس کا کیا کرو گے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بخشش طلب کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ
آئے گا تو اس کا کیا کرو گے؟ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزید کوئی بات نہیں کر رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے قیامت کے دن لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آئے گا تو اس کا کیا کرو گے؟